اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور ہمارا جو سبق ہے وہ ہے، اس میں ہم نے 160 تک ہم نے آیات جو تھیں وہ ان کی تلاوت بھی کر لی تھی، اور اس کے بعد ان کے مضامین بھی دیکھ لیے تھے۔ ابھی جو اگلی آیت کریمہ ہے 161 تک 1 میں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اب جو یہاں پہ منکرین ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، ان کے متعلق واضح بیان ہو رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے، اور وہ کیا ہیں کہ وہ لعنت کے باوجود بعد ان کے لیے سزا ہے۔ یعنی جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو چھپاتے ہیں، جو دیگر چیزوں کو جانتے ہوئے، یعنی جانتے تھے کہ حضور حق ہیں لیکن وہ پھر بھی اس بات کو چھپاتے تھے، انکار کرتے تھے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے رحمت الہی سے محرومی ہے۔ یعنی رحمت الہی سے محرومی، اس کے لیے طریقہ کار بھی کہ ان پر اللہ کی تو لعنت ہے ہی، وہ اللہ سے دور ہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، جمیع لوگوں کی، والناس اجمعین، مبالغے کا صیغہ کہ اجمعین، تمام لوگوں کی جو ہے وہ ان پر لعنت ہے۔ اور کیا کریں گے؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب یہ قیامت کے روز کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے تو پھر کیا چیز ہے جو ان کو بخش دے۔ ان پر اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے گا، اور ہمیشہ وہ عذاب عظیم میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ کی لعنت کے ذریعے سے وہ اللہ سے دور رہیں گے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، اور پھر کوئی ایسی مہلت باقی نہیں ہوگی۔ قاعدہ اور کلیہ جو یہاں سمجھ آیا کہ ہم اپنی نارمل لائف میں جو کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا اور ہم توبہ نہیں کریں گے، وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارا شباب ہے، ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے، یا یہ برائی کر لی ہے تو نیکسٹ میں ہم اس کو درست کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کر لیں گے، لیکن وہ وقت پھر نہیں آتا، وہ وقت نہیں آتا۔ جو انکار کرتے ہیں، انکار کی بہت ساری جہات ہیں، ان میں سے انکار یہ بھی ہے کہ آپ نے موقع پہ کوئی چیز نہ مانی، جب وقت تھا اس وقت پہ کوئی چیز نہ مانی، اس وقت کے بعد مانی، تو بعد میں ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو پھر پچھتاوا ہی ہے، اور پچھتاوا ہمیشہ کے لیے ہے، خالدین فیہا۔ اور اس لعنت کے طوق جو ان کے گلوں میں ڈال دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ ایک ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، جہاں خرابی ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اس کے سامنے جھک جائیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اور اس کے ایسے بندے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں بن جائیں۔ یہ قاعدہ اور کلیہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان
بہت رحم والا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے۔ تخصیص مسلمانوں کے لیے نہیں کی، تمام کے لیے کی۔ پھر اپنی صفات بھی بتا دیں، الرحمن اور الرحیم، کہ میں بتا رہا ہوں میں خدا ہوں، اوپر میں لعنت بھیج رہا ہوں، تو تم بندے بن جاؤ اور میری جو صفت رحمانیت ہے، میری جو صفت رحیمیت ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو یہ توحید الہی، بتوں سے نکلنا، بتوں سے دوری اختیار کرنا، اس سے نکلنے کی جو ہے وہ تلقین ہے، اور اس تلقین کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اسی کے اندر۔ پھر اسی طرح سے اگلی جو آیت کریمہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والے چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب اگر اس نے وحدانیت الہی کا دعویٰ کیا، اس کی دلیل بھی دے دی۔ پچھلی چیز دعویٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دعویٰ ہے یہ وحدت کا، اللہ رب العزت کے یکتا ہونے کا۔ اب اس دعویٰ کی دلیل آگے دے رہا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے والا ہے، گردش لیل و نہار کا وہی مالک ہے، یعنی وہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں میں جہازوں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے جو آمد و رفت ہوتی ہے، جو مال و متاع اور کاروبار ہوتا ہے، وہ اسی کے ذریعے سے ہے۔ اور اٹ سیلف کشتیوں اور جہازوں کا چلنا یہ بھی اسی قدرت سے ہے، یعنی پانی ہے، کوئی چیز ہارڈ نہیں ہے، پانی کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، یہ اسی کی قدرت ہے۔ پھر ان لوگوں کو اس میں سے نفع پہنچنا، اس کے ذریعے سے تجارت ہونا، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ پھر اسی طرح سے آسمان کی طرف سے بارش کا برسنا، یہ دلیل ہے اس دعوے کی۔ پھر اسی طرح سے خشک زمین سے سرسبز و شاداب چیزیں اگنا، نکلنا، روزی اور رزق نکلنا، گندم نکلنا اور دیگر اجناس جتنی بھی ہیں وہ نکلنا، سرسبز و شاداب چیزوں کا نکلنا، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کے اس دعویٰ کی دلیل ہے جو اس نے پچھلی آیت کریمہ میں کیا۔ پھر اسی طرح سے زمین میں مختلف الاقسام جانوروں کا ہونا، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح سے ہواؤں کے رخ کا، ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرقی ہوائیں ہیں، یہ مغربی ہوائیں ہیں، یہ فلاں ہوا ہے، یہ فلاں ہوا، تو ہواؤں کے رخ بدلنا اور ہواؤں کا آنا جانا۔ ہم کہتے ہیں سردیاں کیوں آئی ہیں، یہ ہوا کا رخ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں گرمیاں کیوں آئی ہیں، ہوا کا رخ الٹا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دلائل اور دلیل ہیں، الہکم الہ واحد، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح سے بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان اپنی خدمت کی انجام دہی پر معمور ہونا، تو بادل خود انجام دہی کے لیے معمور ہیں۔ یہ کس نے کیے ہیں، کیوں آتے ہیں، یہ وہی دلیل ہے جو دعویٰ پیچھے کیا جا چکا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ چیز بیان کی۔ اور جو عقل نہیں رکھتے وہ کون ہیں، وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر پردے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قالو قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کیا ہیں، پردے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آج کے دور میں بھی یہ جو فتنہ ہے، کہ یہ جو فتنہ دین اور مذہب کو چھوڑنے کے لیے
اور انکار خدا کا، انکار الہی کا یہ جو فتنہ ہے، یہ بنیادی طور پہ قرآن نہ پڑھنا ہے۔ اب قصوروار وہ تمام علماء اور قرآن مجید کا علم رکھنے والے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اس قدر عام کیا ہی نہیں کہ ان تک ان آیات کو پڑھ کے سنائیں، ان کے مضامین کو بتائیں اور ان کو اس فتنے سے دور کریں، اور ان کے ذہنوں میں جو یہ شکوک و شبہات وحدانیت الہی، وجودیت الہی، وجود باری تعالیٰ پر ہیں، ان کو دور کریں۔ تو ہمارے یہ علماء کا، دین کے داعیین کا، تبلیغ کرنے والوں کا یہ جو ہے بنیادی طور پہ فریضہ ہے، اور اس فریضے کو وہ کما حق کو ادا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہوتے تو یہ فتنہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور اگلی آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِي، اس آیت کریمہ میں اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، اور دیگر چیزوں کو، گائے کو پوجنا ہے، سورج اور چاند ستاروں کو پوجنا ہے، تو وہ ایک بت پرستی کرتے ہیں۔ کچھ آگ کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، تو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اشد حباً للہ ہے۔ اور اگر یہ ظالم وہ وقت دنیا ہی میں دیکھ لیتے کہ جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیتے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور کبھی شرک نہ کرتے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بڑی واضح آیت کریمہ اس کے ذریعے سے جو مضامین ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ یہ کہ کافر جو لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ اللہ سے بڑھ کے ان دیگر چیزوں سے جو محبت کرتے تھے، بھئی اسی لیے تو وہ مشرک تھے، اسی لیے تو وہ شرک کرتے تھے۔ اب شرک کی پابندی میں جو اللہ رب العزت کا اسلوب ہے وہ یہ کہ محبت کرو، محبت الہی کرو، اور ایسی محبت کرو کہ اس طرح کی کوئی محبت ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ لیکن یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ محبت کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ محبت کا انکار ہے۔ اللہ سے تو محبت کرنی ہے، یہ فرض ہے۔ اشد حباً للہ، ایمان والوں کی تو یہ نشانی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں درجات ہیں۔ جو اللہ کے قریب اور قرابت دار ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے محبت ہے، لیکن وہ درجہ بدرجہ محبت ہے، درجہ بدرجہ محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اشد حباً للہ، کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو دیگر دوسرے لوگ ہیں مشرک، وہ اللہ کی محبت پر بتوں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمام تر قوتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقتیں، وہ بارش کی طاقت ہو، وہ سحاب کی طاقت ہو، بادلوں کی طاقت ہو، کھانے کی طاقت ہو، دریاؤں میں کشتیاں چلنے کی طاقت ہو، جہاز چلنے کی طاقت ہو، کاروبار کی طاقت ہو، نفع اور نقصان کی طاقت ہو، وہ ساری کی ساری طاقتیں، زمین و آسمان کو بنانے کی طاقت ہو، ایون انسان کو بنانے کی طاقت ہو، جانوروں کو بنانے کی طاقت ہو، وہ ساری کی ساری طاقتیں ایک ہی ہستی سے چلتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ الہکم الہ واحد، وہ ہستی ہے جس سے تمام قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی گرفت، بار بار دیکھیں اسلوب کہ بار بار گرفت کا ذکر ہے، بار بار گرفت کا ذکر ہے، تو مطلب یہاں پہ اللہ رب العزت کی کوئی ایسی صفت مراد نہیں ہے جو جباریت و قہاریت پر مبنی ہے،
صفت جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میں ایسا ہوں بندے بن جاؤ، ایسا ہوں بندے بن جاؤ، یعنی رحم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے عذاب سے ڈرائے، اپنے عذاب سے ڈرائے کہ وہ بندے بن جائیں تاکہ میں ان کو پھر رحمان اور رحیمیت کے تحت ان پر رحم کر دوں، ان پر فضل کر دوں، ان پر کرم کر دوں۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ، اور جب وہ پیشوایان کفر یعنی کافروں کے امام جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی کہ روز قیامت میں جو ان کے پیشوا جن کی باتوں پہ وہ لگتے ہیں، جن کے بہکاوے میں آ کے بہک جاتے ہیں، جب ان کا وقت آئے گا تو وہ ان سے بھی بیزار ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ہر شخص اپنا جواب دینے والا ہے، وہاں کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا، تو وہ پہچان لیں گے، پھر اس سے وہ بیزار ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ان سے سب تمام اسباب بھی منقطع ہو جائیں گے شفاعت کے۔ پھر اسی طرح سے اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، موقع دوبارہ نہیں ملنا، آج موقع مل گیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے، وقت پلٹ کر نہیں آتا، خدا کی قسم وقت پلٹ کر نہیں آتا، جو موقع آپ کے پاس موجود ہے اس لمحے کو، اس لحظے کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھے اعمال میں تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ گزاریں، وہ لمحے پلٹ کے نہیں آتے، پھر لفظ کاش رہ جاتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ کاش ہمیں ایک زندگی اور مل جاتی، ہم نیک اعمال کر لیتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتے، عاجزی و انکساری کر لیتے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کر لیتے، لوگوں سے حسن سلوک کر لیتے، نیکیاں کر لیتے، کہ آج ہم بچ جاتے، اے کاش ایسا ہو جاتا۔ تو یہ لفظ کاش ہی پھر ان کے حصے میں آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اپنی زندگیوں میں بھی کوشش کریں کہ آپ کو کسی لمحے پر یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ لفظ کاش یہ آپ کی زندگیوں سے نکل جانا چاہیے۔ ہر لمحے کو، ہر لحظے کو، ہر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس پر عمل کریں اور ہر وقت اپنے مقصد کے لیے زندگی گزاریں۔ کوئی لمحہ بے مقصد نہیں گزرنا چاہیے، کوئی لمحہ بے مقصد نہیں گزرنا چاہیے، ایک ایک منٹ وہ مقصد میں گزرے اور اس کے لیے مقصد ہو پورا، اس کے تحت آپ کام کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے، اگلی آیت کریمہ ہے اس میں کہ زمین کی چیزوں میں سے، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے، یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ پھر دوزخ سے نکل پائیں، اللہ کی پکڑ میں آیا پھر کبھی نہیں نکلتا۔ پھر زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا کھلا دشمن ہے، یعنی حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور حرام سے منع کیا، یعنی اگر حلال کا آپ الٹ کریں تو وہ حرام ہے اور حرام چیزیں ممنوع ہیں، منع کردہ ہیں، تو منع کردہ احکام پہ جو ہے وہ اس پر عمل بجا لانا، یعنی اس صورت میں کہ وہ منع تھیں اور آپ نے ان اعمال کو کر لیا تو یہ حکم کی نافرمانی ہو گئی، اور حکم کی نافرمانی یہ خطوات شیطان میں آتی ہے، یعنی یہ شیطان کے راستوں میں آتی ہے، اور اس سے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کا راستہ ہے انکار کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ پھر اسی طرح سے وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے
اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں گے اور نہ ہی ہدایت پر ہوں گے۔ تو یہیں پہ آج کا ہم اختتام کرتے ہیں۔